بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے عذاب قبر سے بچنے کا نسخہ، اور اسی طرح ساتھ یہ بھی بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ قبر میں عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو آپ نے آخر تک ہماری ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے اندر کرنا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جو واسطہ پڑتا ہے وہ قبر سے پڑتا ہے، اور قبر کا منظر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے مناظر دیکھے ان کے اندر سب سے زیادہ وحشت والا اور ڈر اور خوف والا جو منظر میں نے دیکھا وہ قبر کا دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ اعمال بتائے کہ اگر امت ان اعمال کا اہتمام کرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ تو اس کے اندر ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سورہ ملک کی روزانہ رات کو تلاوت کرنا، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورت نجات دینے والی ہے اور روکنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ تو اس لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی جائے، اور اس کے ساتھ ایک عمل یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، کہ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اللہ کا ذکر بھی بندے کو عذاب قبر سے نجات دینے والا ہے۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ایسی ارشاد فرمائی، کچھ گناہ ایسے ارشاد فرمائے کہ جن گناہوں کی وجہ سے بندہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، اور اسی سفر کے دوران دو قبروں پر سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے منکشف کر دیا، وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا ان کو عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کسی ایسی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ایک کو جو عذاب قبر ہو رہا ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب جو ہو رہا ہے وہ چغلی کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو چیز آدمی کو عذاب قبر کے اندر مبتلا کرنے والی ہے وہ ان میں سے ایک چیز تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیا پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ عذاب قبر عام طور پر پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہے، اس لیے استنجا کے بعد خوب اچھی طرح سے اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا ہے، اپنے جسم کو بھی اپنے کپڑوں کو بھی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ استنجا کرتے وقت پہلے ٹیشو وغیرہ کا استعمال کرے، اور پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرے، اور اس میں جلدی نہ کرے کہ جب تک پیشاب کے سارے قطرے نکل نہ جائیں اس وقت تک آدمی استنجا نہ کرے۔ اور دوسری چیز
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی عذاب قبر کے ہونے کی، تو وہ چغلی ہے۔ چغلی اس کو کہتے ہیں کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دینا، اور نیت یہ ہو کہ دونوں کے درمیان کوئی فساد کھڑا ہو، کوئی جھگڑا ہو جائے۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر رات سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اور پیشاب سے بچنے کے اندر بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں، اور اسی طرح چغلی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔